وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر میں جلا ڈالوں جو بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو محسن انسانیت ہے. یہ وہ فرما رہے ہیں جو ماں اور باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں کہ یہ ان کا گناہ ایسا شدید ترین گناہ ہے کہ دل یہ چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیا جائے اور اس کے اندر وہ جل کر ختم ہو جائیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید وعید بیان فرمائی تارکین جمعہ کے لیے. جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کے دن سے کم نہیں ہے، اور اس جمعے کے دن، یہ جمعے کا جو دن ہے یہ ہے سید الایام، تمام دنوں کا سردار. اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ فضیلت عید الفطر میں بھی نہیں ہے جو جمعے کے دن کی ہے. اور یہ مسلمانوں کے لیے عید کا اور خوشی کا دن ہے. عید اور خوشی کا دن اس اعتبار سے نہیں کہ جمعے کے دن آدمی جو ہے وہ ڈانس کرے اور ناچے، نہیں. یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا جو نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس دن اور رات جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہوتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں اور مختلف اوقات ان کے جو گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ محنت کریں. تو یہ اس کو عام دن کی طرح نہیں گزارنا چاہیے. اور ہمارے بعض اکابرین سے تو یہ بات منقول ہے کہ وہ جمعے کے دن کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی برکتوں سے صحیح طریقے سے مستفید ہونے کے لیے وہ جمعرات کی رات سے تیاری شروع کر دیتے تھے تاکہ ایک لمحہ بھی جمعے کا ضائع نہ ہو. اور اس سے بڑی اور کیا اس کی سعادت ہوگی جمعے کے دن کی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ وہی ساعت مستجابہ، اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں. اور یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مختلف اقوال ہیں کہ وہ مبارک اور مقبول وہ ساعت اور گھڑی کون سی ہے. کئی سارے اقوال ہیں. ایک قول یہ کہ ما بین الخطبتین، جب امام دو خطبے کے درمیان جب بیٹھتا ہے وہ جو وقت ہوتا ہے مختصر سے وہ قبولیت کا وقت ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا ہے. ویسے تو دن اور رات سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور ان سے جو آدمی جس وقت بھی فائدہ اٹھائے وہ اس کے لیے وہ قیمتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بعض ایام کو اور بعض دنوں کو، بعض راتوں کو، بعض اوقات کو اللہ تعالیٰ خود کو خصوصیت عطا فرماتے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی ہے. تو بہرحال ایک بات تو یہ ہو گئی. اسی سے متعلق اس گفتگو کا ایک دوسرا پہلو جو یہاں پر اس حدیث میں بیان کیا ہے اس کو ذرا سا قدر تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. یہ تو سارے فضائل ہیں، یہ ساری فضیلتیں، لیکن وہ آدمی حدیث میں ہے
کہ جس آدمی نے جمعہ 3 جمعہ تہاونن و تساؤلن، جس آدمی نے 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نامہ اعمال میں اس کو منافق لکھ دیتے ہیں. ایسا آدمی منافق لکھ دیا جاتا ہے. اور بعض روایتوں میں کہ جس آدمی نے جمعے کو چھوڑا من غیر ضرورت کا لفظ حدیث میں ہے، بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں تھا، جمعہ کی نماز نہیں پڑھی. بھائی ہر جمعہ پڑھتے ہیں نا، اس جمعہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ کون سی قیامت آ گئی؟ قیامت نہیں، بہت بڑی قیامت آ گئی. قیامت نہیں، بہت بڑی قیامت آ گئی. حدیث نے فرمایا کہ جس آدمی نے جمعے کی نماز چھوڑ دی بغیر کسی ضرورت کے، کوئی عذر نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ایسا آدمی جو ہے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں اور وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے. اور بھی اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں کہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعے کا اہتمام جو ہے وہ عام فرض نمازوں سے زیادہ کرنا چاہیے، اور اس کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے اس لیے کہ اس دن کی خصوصیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھڑی سے اور اس وقت سے اور اس دن سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور بعض بیچارے اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض بیچارے ایسے ہیں کہ ان کے لیے جمعہ کا دن اور عام دن، ہفتے کے جو 7 دن ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے عام دن گزارتے ہیں گناہوں میں، معصیت میں، نافرمانی میں، اسی طرح وہ جمعے کو بھی گزارتے ہیں. ان لوگوں کے لیے اس روایت میں سبق ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ جمعے کے دن کبھی نماز پڑھ لی، کبھی جمعے کے دن نماز نہیں پڑھی، ان کے لیے بھی اس روایت میں سبق ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.